بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے جنہوں نے سچے دل سے اہل کتاب میں سے اسلام کو قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جہاں فرمانبرداروں کی تعریف کرتے ہیں وہیں نافرمانوں کے متعلق وعیدیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ پاک نے نافرمانوں کے متعلق یا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کی سزا کے بارے میں بیان فرمایا اور ایک مسئلے کی وضاحت بھی فرمائی۔ سزا یہ بیان فرمائی کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو لوگ کفر پر جن کا خاتمہ ہوتا ہے تو لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے متعلق فرمایا اللہ نے کہ نہ تو ان کے مال ان کے کام آئیں گے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کی جانب سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ٹھیک ہے نافرمان صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ نافرمان نے یا کافر نے اپنے مال سے دنیا میں کوئی خدمت کی ہو، کوئی سرائے بنوا دیا، کسی یتیم کا خیال رکھ لیا، یا پھر اور کوئی کار خیر کیا اپنی جانکاری کے اعتبار سے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا مرنے کے بعد اگر کفر پر مرا ہے تو کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب اپنے بندوں پر ذرا ظالم نہیں ہے۔ تو بظاہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ مال بھی خرچ کیا اور پھر اس کا صلہ بھی کچھ نہیں ملا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام نیک اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل میں جان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا بڑا بھی ہو
اللہ کی نگاہ میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی کار خیر کیا، کسی بیوہ کا کسی کافر نے خیال کیا، کسی یتیم کا پڑھا لکھا دیا، کوئی سرائے بنوا دیا، پانی پینے کا انتظام کروا دیا، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ اس کو صلہ مل جایا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مال میں اضافہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، عزت بڑھ جائے گی، لیکن انجام کے اعتبار سے آخرت میں اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی سب سے بڑی کرنسی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، کسی نے دنیا کے اندر بہت اچھا باغ لگایا یا کھیتی لگائی، ٹھیک ہے کھیتی فائدہ دے گی، لیکن کھیتی کی حفاظت کے لیے یا اوپر سے آنے والے برف اور اولے سے حفاظت کے لیے باغ کے اوپر کچھ لگایا نہیں، تو دیکھو اگر کھیتی لگا بھی دی لیکن ایک تیز تند آندھی آئی جس کے اندر برف بھی ہے، اولا بھی ہے، اور اس آندھی نے پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر، اور وہ اپنے مالوں کو دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کار خیر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کھیتی تو لگائی ہے لیکن اس کھیتی کی حفاظت کے لیے انتظام نہیں کیا، تو اچانک سے ہوا آئے گی جس طرح دنیا کی کھیتی کو اولا اور برف یا تیز و تند آندھی ہوا کے دوش پر اڑا کر لے جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی اللہ پر یقین نہ رکھنے والے نے کوئی کار خیر کیا تو کفر کی آندھی میں وہ کار خیر ہوا ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اس کے ہاں اس کے عمل کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ خاص طور پر ان آیات میں ایک اعتراض بہت شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ نافرمانوں کو جو سزا ملے گی اس کے اندر دوام ہوگا، یعنی جن کا اللہ پر یقین نہیں، ایمان نہیں، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، اب وہاں جو سزا ملے گی اس کے اندر دوام ہوگا، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ زندگی ملی 50 سال 60 سال اور سزا مل رہی ہے ابد الآباد کی، یعنی 60 سال سزا نہیں مل رہی بلکہ آپ گنتی کی انتہا ہو جائے گی لیکن سزا کا زمانہ مکمل نہیں ہوگا، تو یہ تو ایک طرح سے ظلم ہوا۔ اعتراض کرنے والے اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اور برادران وطن کی طرف سے بھی یہ اعتراضات قرآن کریم کی ان آیتوں پر کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دیا کہ پہلے تو یہ بات جان لو کہ سزا اور عمل میں کے اوقات میں برابری ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل کرنے میں منٹ 2 منٹ لگتے ہیں، کسی نے کسی کو گولی مار دی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نظام ہے اگر کوئی کسی کو قتل عمد کر دے، چاہے قتل کرنے میں 1 لمحہ لگاؤ، لیکن سزا دی جاتی ہے کہ اب جتنی تمہاری زندگی ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گی۔ تو آپ دیکھیں سزا لمبی ہے، لیکن جو جرم ہے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جرم جتنا بھاری ہوتا ہے سزا جرم کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں شرک اتنا بھاری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اتنی ہی سخت بیان فرمائی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں مدار اعمال کا نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک مشرک کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میری زندگی چاہے جتنی دن کی ہو میں شرک ہی پر مروں گا، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی شرک پر موت ہو جاتی ہے تو نیتوں کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو ہزاروں سال نہیں لاکھوں سال بھی زندگی دے دی جاتی تو وہ ایمان لانے والا نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے سزا کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور نافرمانوں کی طرف سے کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں بھی فرمایا کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہے اور ایمان کے بعد کوئی عمل صالح کیا جا رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے، بغیر ایمان کے کسی نیک عمل کی کوئی قدر نہیں۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر دے کہ اللہ تو ظالم ہوئے، تو ظلم نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ظلم تم نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے۔ ہاں البتہ دنیا میں اگر کسی مشرک نے یا کسی نافرمان نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں تو چلنے والا وہ صرف ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد پر وہاں عمل صالح قبول ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے، یعنی اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، انبیاء پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے مقابلے میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے۔ یعنی اگر دنیا میں اپنے مالوں کو کسی خیر کے کام میں لگایا بھی ہوگا تو اب آخرت میں نہ تو ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے، نہ اولاد ان کے کام آئے گی، وہ دوزخی لوگ ہوں گے، اسی میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اور سن لیں یہ غیر ایمان والے جو کچھ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے۔ یعنی اگر کھیتی لگائی ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرو، نیک کام کیا ہے تو اس کی قبولیت کا انتظام کرو، اور قبولیت کا انتظام یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نافرمانوں کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، اور وہ تیز و تند ٹھنڈی ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایمان نہ لا کر انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔